الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن پاک کی جن آیتوں کا خلاصہ عرض کیا گیا تھا اس میں ایک بڑا اہم مسئلہ موجود تھا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے جب نکاح فرمایا، حضرت زینب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی۔ جب ان دونوں میں نباہ نہیں ہو سکا اور معاملہ طلاق تک پہنچا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر حضرت زینب سے نکاح فرما لیا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے۔ حقیقی بیٹے کے جو احکامات ہیں اور جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہی تمام کی تمام چیزیں منہ بولے بیٹے کے لیے ہوتی تھیں۔ اب حقیقی بیٹے کی بیوی سے بیٹے کے طلاق دینے کے بعد یا بیٹے کے گزرنے کے بعد خسر کو شادی نہیں کرنا ہے بہو سے، لیکن زمانہ جاہلیت کے اندر چونکہ منہ بولے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے تو اس کی بیوی کو بھی وہی درجہ لوگوں نے دے رکھا تھا کہ جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی سے اس کے طلاق یا بیٹے کے انتقال کے بعد سسرا نکاح نہیں کر سکتا، منہ بولے شخص کی بیوی کا بھی یہی حکم ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا تو پورا مکہ آپ پر اعتراض کرنے لگا اور سب کے سب مشرکین کہنے لگے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح سے پہلے اندیشہ تھا اس بات کا اگر میں زینب سے نکاح کروں گا تو لوگ باتیں کریں گے، اٹھائیں گے، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ نبی لوگوں کی طرف مت دیکھیے، خدا کا حکم ہے، خدا کے حکم پر آپ زینب سے نکاح کریں۔ اور پھر اللہ نے دوسری بات اپنے نبی کو بتائی، آپ کو لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں۔ لوگ بولتے ہیں تو بولنے دیں، اللہ ان سے نمٹ لے گا، جس کو جس ذلت سے دوچار کرنا ہے خدا اس کو اس کے انجام تک پہنچا دے گا۔ آپ لوگوں کی ذری برابر فکر نہ کریں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرما لیا اور آپ کے نکاح کی وجہ سے تمام مسلمانوں کو اس بات کا یقین ہو گیا، اس دور سے لے کر آج تک اور صبح قیامت تک اس دنیا میں جتنے آئیں گے ان سب کو کہ منہ بولا جو بیٹا ہوتا ہے لے پالک وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل نہ ہوتا تو پھر
جیسے زمانے جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کا درجہ دیا جاتا تھا، ایسے ہی لوگ آج بھی کرتے۔ چونکہ وہ جو رسم چلی آ رہی تھی بڑی طاقتور تھی، اس رسم کو توڑنا بہت ضروری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، زمانے جاہلیت میں جتنی غلط چیزیں تھیں، بعض چیزوں سے متعلق تو خدا نے صرف باتیں بیان کر دی، احکامات دیے، بھئی یہ چیز غلط ہے، یہ چیز غلط ہے، اور بعض جو اور غلط چیزیں تھیں اور جو گہری جڑ پکڑ چکی تھی، ان کا تصور لوگوں کے دماغوں سے نکلنا اتنا آسان نہیں تھا، تو ایسی چیز کو ختم کرنے کے لیے اور صحیح راستہ بتانے کے لیے ایک ٹھوس عمل کی ضرورت تھی، تو اللہ نے اپنے نبی کو اس معاملے میں بھی اپنی امت کے لیے نمونہ بنایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کر لیا، تو پھر تمام کے تمام دینداروں، مسلمانوں اور سب کے ذہنوں سے یہ بات ختم ہو گئی کہ لے پالک جو بیٹا ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹے کے حکم میں نہیں ہوتا، وہ علیحدہ ہوتا ہے، حقیقی بیٹے کا درجہ، مقام و مرتبہ علیحدہ ہوتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی حیثیت کو بیان فرمایا ہے۔ اب اس آیت کا کچھ تعلق تو پچھلی آیت سے ہے، اور دوسرا نبی علیہ السلام کی خاص حیثیت بتا کر مسلمانوں کو ایک خاص پیغام دیا گیا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، آیت کے اتنے ٹکڑے کا تعلق پچھلی آیتوں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ دیکھیے، جیسے اردو زبان میں انسانی زندگی کے مختلف مرحلے ہوتے ہیں، ہر مرحلے کے لیے ایک الگ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عمومی طور پر بلوغت سے پہلے کی جو زندگی ہوتی ہے اس کے لیے ایک الگ لفظ ہوتا ہے۔ جب آدمی بالغ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے ایک دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بلوغت سے پہلے انسان کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے بچہ۔ 15 سال کا ہو گیا، اب پھر آپ اس کو پھر بچہ کہتے ہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ 15 سال ہونے کے بعد اس کو آدمی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ آدمی۔ ایسے ہی عربی زبان میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے طفل اور دوسرا ہے رجل۔ ایک ہے طفل، دوسرا ہے رجل۔ طفل کے معنی عربی زبان میں بچے کے آتے ہیں۔ اب کسی کو بولنا ہوتا ہے کہ بچہ ہے تو طفل کہتے ہیں۔ اب یہ مرد ہے، آدمی ہے کہنا ہوتا ہے تو رجل۔ رجل کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا ہے، طفل کا مطلب ہے یہ چھوٹا ہے۔ ہمارے اپنی اردو زبان میں بچہ ہے کا مطلب ہے کہ چھوٹا ہے، آدمی ہے کہ اس کا مطلب ہے بڑا ہے۔ اب آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا تو اب آیت کو سمجھیے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔
رجل کی جمع رجال، ٹوپی ایک کو کہتے ہیں، ایک سے زائد ہو تو ٹوپیاں، تو یہ ٹوپیاں جمع ہے ٹوپی کی، ایک ہو تو کپڑا کہیں گے، یا اوپر پہننے کا ہو تو کرتا کہیں گے، اس کی جمع کرتے۔ ایسے ہی رجل عربی زبان میں آدمی کو کہتے ہیں، اس کی جمع رجال، اس کی جمع رجال۔ رجال کے معنی بہت سے مرد، رجلن کے معنی ایک مرد، رجال کے معنی بہت سے مرد۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے۔ اور رجل کا جو لفظ بولا جاتا ہے یہ بڑے آدمی کے لیے بولا جاتا ہے، بچے کے لیے نہیں بولا جاتا۔ رجل کا لفظ کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ بڑے آدمی کے لیے بولا جاتا ہے، بچے کے لیے یہ لفظ نہیں بولا جاتا۔ قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کے باپ نہیں ہیں، یہ نہیں کہا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، یعنی کوئی بڑے کے باپ نہیں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں؟ بھئی ایسا بھی بول سکتے تھے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے باپ ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے باپ ہیں۔ کیوں نہیں کہا اللہ نے؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 3 بیٹے 4 بیٹیاں عطا فرمائی تھی۔ کتنے بیٹے کتنے بیٹیاں؟ 3 بیٹے 4 بیٹیاں عطا فرمائی تھی۔ پہلی بیٹی ہیں حضرت زینب رضی اللہ عنہا، دوسری بیٹی ہیں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، تیسری بیٹی ہیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، چوتھی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ یہ 4 بیٹیاں ہیں، اور میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے عطا فرمائے تھے۔ پہلے بیٹے ہیں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے بیٹے کون ہیں؟ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ۔ دوسرے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، انہی کے 2 لقب تھے، ایک طیب اور دوسرا طاہر۔ یہی حضرت عبداللہ کے 2 لقب تھے، طیب طاہر۔ تیسرے بیٹے ہیں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 بیٹے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائے۔ پہلے بیٹے حضرت قاسم ہیں رضی اللہ عنہ، دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں، تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں کے تینوں بچے 2 سال 16 مہینے یا اسی کے آس پاس کی عمر میں یہ بچے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ تینوں بچے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بیٹے تھے اور بچپن میں اللہ کو پیارے ہو گئے، یہ بات سب کو معلوم ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بقید حیات بیٹیاں تھیں، اور اللہ نے اپنے نبی کا جو نسب ہے وہ بیٹیوں سے چلوائے، اور بیٹیوں میں بھی بالخصوص حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب انہی کے ذریعے دنیا میں چلا، اور آج تک بھی ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ، دلیل اس کی کیا ہے؟
دلیل اس کی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں قیامت کے قریب اللہ تعالی حضرت امام مہدی کو ظاہر فرمائیں گے، اور وہ جو امام مہدی ظاہر ہوں گے جن کے ذریعے ورلڈ وار ہوگا، جن کی سرپرستی میں مسلمان اکٹھے ہوں گے اور ورلڈ وار ہوگا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ مسلمانوں کو امام مہدی کی قیادت میں کامیابی عطا کرے گی۔ یہ ساری کی ساری باتیں حدیث میں موجود ہیں، اور اس امام مہدی رضی اللہ عنہ سے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا، المہدی منی، لوگوں مہدی میرے خاندان سے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مہدی کہاں سے ہوں گے؟ میرے خاندان سے ہوں گے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میرا جو نام ہے وہی مہدی کا نام ہوگا، محمد۔ نبی علیہ السلام نے ان سے متعلق ساری تفصیل بتائی۔ اس میں جو بات اس وقت مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ نبی علیہ السلام کا جو خاندان تھا نسب کا، اللہ نے وہ بیٹیوں سے چلوایا، بیٹوں سے نہیں چلایا۔ بیٹے بچپن میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں کیوں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ جملہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو لے پالک بیٹا بنا لیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو کیا بنا لیا تھا؟ منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بس اللہ کے نبی نے ان کو لے پالک کر لیا، لیکن اس کی وجہ سے نہ وہ نبی کا بیٹا بنتا ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باپ ہوتے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ اسی کو فرما رہے ہیں، لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو لے پالک بنا لیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کا بیٹا بن گیا، آپ اس کسی کے باپ ہو گئے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، نہ ان کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کے باپ ہے۔ ہاں، نبی جو ہوتا ہے اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ ہر نبی اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ خود ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں، جس طرح باپ انتہائی شفقت و محبت کے ساتھ اپنے بچوں کی بھلائی، خیر خواہی اور ان کی بہتری کو سوچتا ہے، ایسے ہی میں نبی تمہارا ہمدرد خیر خواہ ہوں، تمہاری بھلائی، تمہاری اچھائی میرے پیش نظر ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ دوسری بات، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں تو پھر کیا ہیں؟ کسی مرد کے جب آپ باپ نہیں ہیں تو پھر کیا ہیں؟ تو اللہ نے بتایا، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ ایک آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنایا، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اسی میں خصوصیت یہ ہے کہ وخاتم النبیین، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے نبوت کے سلسلے کو ختم فرمایا۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو خدا نے دنیا میں بھیجا،
آسمانوں پر پیدا کر کے اپنی قدرت سے، تو اللہ نے ان کو بھیجتے ہوئے کہا کہ لوگوں، آدم اس کائنات کے پہلے انسان ہیں اور یہ اللہ کے پہلے نبی ہیں۔ اب ان کے ذریعے جو نسل انسانی کا سلسلہ وجود میں آیا، اللہ نے انہی کی پیغمبری کے ذریعے اپنے بچوں کے لیے ہدایت رہنمائی کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اب پھر وہاں سے دنیا میں انسان دھیرے 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 کر کے بڑھتے گئے، اور جہاں جہاں لوگ آباد ہوتے گئے اللہ تعالیٰ وہاں وہاں اپنے پیغمبروں کو بھیجتا رہا، تاکہ ان لوگوں کو اللہ کی پہچان کرائی جا سکے، خدا کی توحید بتائی جا سکے، حلال و حرام بتایا جا سکے، احکامات بتائے جائیں، اللہ کی مرضی بتائی جائے، خدا کی ناراضگی سے مطلع کیا جائے۔ اس کے لیے ہر زمانے میں اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اس سلسلے میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کا جو سلسلہ چلا تھا، خدا نے اس سلسلے کو ختم فرما دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کا سلسلہ کیوں ختم فرمایا؟ ایک کوسچن آتا نا، بھئی جو سلسلہ چل رہا تھا وہ چلنا تھا، وہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں ختم فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنا پیغمبر رسول بنایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی شکل میں اپنی کتاب آپ پر نازل فرمائی، اور اس میں اللہ نے وہ تمام احکامات بتا دیے۔ اب اس کے بعد کسی اور حکم کو بتانے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ جتنی چیزیں ہونا تھا انسانوں کی ضرورت کی خاطر، وہ تمام کی تمام باتیں اللہ نے اپنی اس کتاب میں بتا دی، اور وہ کتاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دی۔ تو اب ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کی تعلیمات انسانیت کے لیے کامل اور مکمل ہو گئیں، تو اب آپ کے بعد کسی اور نبی کی اس دنیا میں ضرورت باقی نہیں۔ بھئی کسی نبی کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ بھئی دنیا آگے بڑھے گی تو پھر نئے نئے معاملات آئیں گے، تو پھر اس میں اس زمانے کے لوگوں کو رہبری اور رہنمائی کی ضرورت ہوگی اللہ کی طرف سے، اور خدا کی رہبری انسانوں کو ملتی ہے نبیوں کے ذریعے سے۔ نبی اللہ اور انسانوں کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس واسطے کے ذریعے اپنی رہنمائی عطا کرتے ہیں، تو اس لیے نبیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور چونکہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن پاک کی شکل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر کے ہر قسم کی ضرورتوں کی تکمیل کر دی۔ جو کتاب آج سے اللہ نے تقریباً 1450 سال پہلے ہمارے نبی پر نازل کی تھی، وہ کتاب اس دور کے انسانوں کی ضرورت کو بھی پورا کرتی تھی۔ آج 1450 سال گزرنے کے بعد دنیا میں کہیں پر بھی کبھی آپ نے سنا کہ کسی مسئلے کے بارے میں مسلمان پریشان ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ بھئی اللہ کیا کہتے ہیں، نبی کا کیا طریقہ ہے۔ اتنی پرفیکٹ زندگی اللہ نے اپنے نبی کو 23 سال کی نبوت کے بعد کی عطا فرمائی، اور زندگی کے وہ تمام مرحلے خدا نے اپنے پیغمبر کی زندگی میں لائے جن مرحلوں سے انسانیت کو گزرنا تھا۔ ہر جس مرحلے سے بھی انسان کے گزرنے کا تصور ممکن تھا، خدا وہ ساری کی ساری چیزیں اپنے نبی کی زندگی میں جمع کر دی، اور جمع کر کے
اب اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کو نہ صرف بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کہا قرآن میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے۔ نبی علیہ السلام کی نبوت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے دو حصے ہیں، پارٹ 1 پارٹ 2۔ نبی علیہ السلام کی نبوت کے بعد کا پہلا حصہ مکے میں گزرا، وہ 13 سال تھے۔ ویسے اللہ کے نبی کا جائے پیدائش ہی مکۃ المکرمہ ہے، تو اگر شروع سے دیکھیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام مکے میں 53 سال رہے۔ کتنے سال؟ 53 ایئرس۔ لیکن اب ہم کاؤنٹ کب سے کر رہے ہیں؟ نبوت کے بعد سے۔ اللہ نے اپنے نبی کو پیغمبری کتنے سال کی عمر میں دی؟ 40 برس۔ کتنے برس میں؟ 40 برس کے بعد اللہ نے نبوت دی۔ اب نبی 41ویں برس سے 53 تک آپ کاؤنٹ کر لو کتنے سال ہوتے؟ 13 سال۔ 13 سال مکۃ المکرمہ میں، اور نبی علیہ السلام کی زندگی کا پارٹ 2 مدینہ المنورہ میں۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کتنے سال؟ 10 سال۔ ٹھیک ہے، مکے میں 13 سال، مدینے میں 10 سال۔ مکی زندگی کیسی تھی وہ ہر مسلمان کو بچے بچے کو معلوم، جس کو تھوڑا بھی دین کا نالج ہے۔ بڑی مشکلات کی زندگی تھی، بڑی تکلیفوں کی، بڑی مجاہدات کی، کہ جس میں ہر دن ڈشم چلا کرتا تھا۔ دشمنوں کی طرف سے نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو روکنے کے لیے ہر قسم کی تدبیریں، اللہ کے نبی کو سمجھانا پہلے کہ سمجھانے سے بات ہو جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن نبی علیہ السلام ان کی سمجھانے کی چکنی چپیڑی باتوں میں نہیں آئے، تو پھر انہوں نے دیکھا کہ میٹھی بات سے کام نہیں ہوا، تو انہوں نے دھمکانا شروع کیا، تمہارا قتل کر دیں گے، تمہارا بائیکاٹ کر دیں گے، تمہارے ساتھ فلاں کر دیں گے، دھمکیاں لگانی شروع کی۔ تبلیغ چھوڑ دو، اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دو، اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو پھر ہم آپ کی بیٹیوں کو طلاق دلوا دیں گے، سب۔ پھر نبی علیہ السلام ان کی دھمکیوں سے بھی متاثر نہیں ہوئے، تو پھر انہوں نے نبی علیہ السلام کو جسمانی اذیت پہنچانا شروع کی، آپ کی عزت سے کھیلنا۔ نبی علیہ السلام مکے میں نکلتے تھے تو تمام کے تمام بیہودہ مشرکین سردار کہتے تھے وہ نعوذ باللہ پاگل جا رہے، نعوذ باللہ۔ نبی علیہ السلام کو دیوانہ کہتے تھے، مختلف باتیں، قرآن کہتا ہے یہ سب۔ نبی علیہ السلام ذرا بھی متاثر نہیں ہوئے، بولے اللہ کے نام پر عزت جاتی ہے تو جائے، 100 بار جائے، لیکن خدا نے مجھے جو ذمہ داری دی ہے انسانیت کی بھلائی چاہنے کی، ان کو جنت تک پہنچانے کی، دوزخ سے بچانے کی، میں اس ذمہ داری کو ہر صورت میں پورا کروں گا۔ جب نبی علیہ السلام عزت سے بھی نہیں ڈرے تو اب انہوں نے کہا کہ بھائی کام اس سے آگے کا ہونا چاہیے، تو اب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنا شروع کیا۔ آپ جس راستے پر گزرتے تھے اس میں کانٹے ڈالے جاتے تاکہ آپ راستہ ہی طے نہ کر پائے، آپ کے حوصلوں کو توڑنے کی کوشش کی جاتی۔ اللہ کے نبی چند لوگوں کو جمع کر کے ان کے سامنے اللہ کی بات کہنا شروع کرتے تو فوراً مشرکین پہنچتے اور چیخنا شروع کرتے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کسی کے کان تک نہ پہنچے۔ یہ حالات
پھر وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تھے، ان کو بے دردی کے ساتھ ظلم و ستم کا نشانہ بنانا، حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت یاسر، حکایات صحابہ کے جو واقعات آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ جانوروں کی طرح روڈوں پر گھسیٹنا، خیر یہ تو پھر بھی بڑی اچھی سڑک ہے، وہ مکے کا جو راستہ تھا آج سے 1400 سال پہلے، یہ خانہ کعبہ 7 پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا۔ اب تو ایک بھی پہاڑ دکھتا نہیں، خالی بلڈنگاں ہی بلڈنگاں نظر آتے، ورنہ مکہ جو تھا 7 پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا۔ کعبۃ اللہ، اس کے اطراف ایک پہاڑ، پھر وہ ختم ہوا، پھر تھوڑی دور پھر ایک اور پہاڑ، پھر ذرری دور پھر ایک اور پہاڑ، پھر ایک اور پہاڑ، اس طرح پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا۔ اور وہاں کی جو زمین تھی نوکیلے پتھروں سے تھی، اور اس زمین پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو گھسیٹتے تھے۔ اب جیسے ہمارے پاس بھی آج کل تماشے لگتے ہیں، کوئی پاگل کوئی شخص ہوتا ہے جس کے دماغ میں کمزوری آ گئی، وہ بیچارہ مجبور ہے، اللہ کی آزمائش ہے، لیکن لوگ اس کا ایک تماشا بناتے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے چلنا، مارنا۔ ایسا ہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ جتنے مکۃ المکرمہ میں کافروں میں طاقتور پہلوان تھے، سب کے سب کوڑا لے کے آتے تھے، اور ہر ایک یہ کہتا تھا کہ میں ایسی قوت صرف کروں گا بلال پر کہ میری قوت کی تاب نہ لا کر وہ کہے گا کہ میں ایک اللہ کو چھوڑتا ہوں۔ مارنے والے الگ الگ ہوتے تھے، مار کھانے والا ایک ہوتا تھا۔ بڑے بڑے سورما پوری قوت اور طاقت صرف کرتے تھے، جانوروں کی طرح پیٹتے تھے، لیکن خدا کا وہ بندہ تھا کہ اللہ کی محبت میں ایسا ڈوبا ہوا، وہ ساری کی ساری مار کو سہتا تھا، لیکن ان کافروں کی جو ضد تھی کہ بلال خدا سے ہٹ جائیں، اس کے لیے حضرت بلال آمادہ نہیں تھے۔ پھر دوسرا، پھر تیسرا، اچھا مار کر اس پہ خاموش نہیں رہتے تھے، بلکہ حضرت بلال کا پورا جسم خون سے لہو لہان اور چھلنی ہوتا تھا، تو اس جسم میں مرچی اور نمک بھرا جاتا تھا، اور پھر آوارہ اوباش نوجوانوں کو ان کے پیر میں رسی باندھ کر یا گلے میں رسی باندھ کر دیا جاتا۔ اب وہ رسی کھینچ کر ان کو زمین پر ان نوکیلے پتھروں پر سے لیتے ہوئے آگے بڑھتے تھے، تو ان کے جسمانی کیفیت کیا ہوتی ہوگی آپ ذرا تصور کریں۔ بعض صحابہ ایسے تھے کہ جن کو انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، جرم کوئی اور نہیں تھا، بس مطالبہ ایک تھا کہ بس چھوڑ دو ایک اللہ کہنا، کہو کہ خدا بہت سے ہیں، ایک نہیں ہے، بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، یہی مطالبات تھے۔ وہ حضرات تھے کہ انگاروں کو اپنے خون اور چربی کے ذریعے سے بجھا دیا کرتے تھے، لیکن ان لوگوں نے ہمت نہیں ہاری۔ تو مکے کی زندگی ایسی مشکلات کی، ایک تو مشکلات، اور دوسرا اس زمانے کے اندر جو لوگ اسلام کی طرف راغب ہوئے تھے، 2-4 کے سوا سب کے سب انتہائی غریب طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک اور بات یاد رکھو، دین کو ہر زمانے میں سپورٹ غریبوں نے دیا، دین کو ہر زمانے میں سپورٹ غریبوں نے دیا ہے، مالداروں نے کبھی نہیں دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک
جتنے پیغمبر اس دنیا میں آئے تمام پیغمبروں کی ہسٹری اور تاریخ پڑھ لو۔ قرآن نے جن پیغمبروں کی ہسٹری اور تاریخ بیان کی ہے اس میں یہ ہے کہ ہر پیغمبر کو اس قوم کے دبے کچلے لوگوں نے مانا، انہوں نے سب سے پہلے لبیک کہا۔ نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والے یہی وہ لوگ تھے جو زمانوں سے ظلم و ستم کی چکی میں پستے ہوئے آ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے ایک آدمی تھے جو ابتدا میں ایمان میں داخل ہوئے تھے، اور باقی جتنے تھے سب کے سب غریب لوگ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ دنوں دن ان کو کھانے کا دانہ تک میسر نہیں تھا، پانی میسر نہیں تھا، کسی قسم کی خوشحالی نہیں، تکلیف۔ اور دوسری طرف پورے جتنے دشمن تھے وہ سب کے سب مزدنڈے تھے اور سارے مکے کے حاکم بنے بیٹھے تھے، اور مکے میں ان کی مرضی اور منشے کے بغیر ایک پتا تک نہیں ہلتا تھا، اور ان کا ظلم و ستم کا ایک سلسلہ تھا۔ اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بھی کارگر نہیں ہو رہا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے ایمان والے تھے ان سب کو ملا کر مکے میں ایک مقام ہے جس کو شعب ابی طالب کہتے ہیں، ایک میدان ہے۔ آپ لوگ جاتے ہیں عمرے اور حج کو، لیکن کبھی ان میدانوں کی تاریخ بھی جاننا ضروری ہے کہ اس میدان میں اللہ کے نبی کو تمام ایمان والوں کے ساتھ اور آپ کے خاندان کے ساتھ اس میں ڈال دیا گیا، اور کہا گیا کہ اب آپ اس سے باہر نہیں نکلنا۔ اور باہر جتنے کافر تھے سب کے سب تلوار اور لاٹھی لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ خانہ کعبہ پر تمام بڑے بڑے کافر سرداروں نے یہ اعلان لکھ کر لگا دیا تھا، آج کے بعد سے ہم پورے مکے کے سردار لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسلمانوں کا اور آپ کے خاندان کا بائیکاٹ کر رہے۔ کوئی شخص کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ان کو دے سکتا ہے اور نہ ان کی کسی قسم کی مدد فراہم کر سکتا ہے۔ یہ بے سر و سامانی کے عالم میں وہاں پر جو مسلمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے لوگوں نے جو زندگی گزاری وہ 1-2 مہینے 3 مہینے نہیں، 3 سال گزاری۔ ایک صحابی سے پوچھا گیا کہ شعب ابی طالب کے اندر جب کہیں سے بھی آپ لوگوں کو کھانا نہیں آتا تھا، کوئی روٹی نہیں ملتی تھی، تو پھر گزر بسر کیسے ہوتا تھا؟ تو اس صحابی نے کہا کہ جنگل کے جو سوکھے پتے ہوتے تھے اللہ ہوا بھیجتے تھے، اور وہ ہوا ان پتوں کو اڑا کر اس وادی میں لا کر پھینکتی تھی۔ ہم اس وادی کی گھاس وہ پتے کھا کر اپنا وقت گزار رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں پتے کھانے کی وجہ سے ہمیں جو گندگی آتی تھی غلاظت، وہ مینگنیوں کی شکل میں ہوتی تھی۔ اب میں بڑی خاص بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حصہ ہے جو یہ مشکلات کا۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا حصہ ہے مدینے کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو اطمینان عطا فرمایا، اور وہاں کے جو لوگ تھے اللہ نے ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا فرمائی، انہوں نے اللہ کے نبی کا استقبال کیا، اور پھر حالات موافق ہو گئے تو اللہ کے نبی نے بڑی تیزی کے ساتھ دین کا کام کیا، ایک اسلامی نظام و سلطنت کی مدینے میں بنیاد رکھی،
اور پورے عالم اسلام میں اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے خطوط لکھے، اور مختلف جگہ پر آپ نے غزوات کیے، اور ان غزوات کے ذریعے اللہ کے دین کو، اللہ کے نام کو بلند کرنا مقصد تھا۔ یہ نبی علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا حصہ، جس کو مدینے کی زندگی کہتے ہیں۔ اب اس زندگی کو اب آپ کوزے میں بند کرنے کے لیے یوں سمجھیں، مکے کی زندگی تکلیف اور مصیبت کی زندگی، اور مدینے کی زندگی سکون، خوشی اور اطمینان و راحت کی زندگی۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ زندگی کے دو چاپٹر اللہ نے اپنے رسول کے کیوں رکھے؟ خدا نے اس لیے رکھے، خدا چاہتا بھئی جن کے لیے یہ دنیا خدا نے بنائی، جن کے لیے خدا نے یہ دنیا بنائی، اگر اللہ چاہتا تو اس نبی کو ایسی خوبصورت زندگی دیتا کہ جس میں ایک اتنا جو ذرہ ہوتا ہے اس کا کروڑواں حصے کی بھی تکلیف نہ ہوتی۔ خدا چاہتا تو اپنے محبوب کو ایسی زندگی عطا کر سکتا تھا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جد و جہد مشقتوں سے گزارا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو آئیڈیل بنانا تھا۔ کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے، ہمارے لیے۔ اب اللہ کے نبی کی زندگی میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے۔ یہ دو زندگی ہے۔ اللہ نے کہا قیامت تک جتنے میرے بندے آئیں گے، حضور کی جو امت آئے گی وہ انہی دو راستوں سے گزرے گی۔ یا تو اس کی زندگی میں تکلیفیں، مشقتیں ہوں گی، فلسطین میں اس وقت کے جو حالات چل رہے ہیں اور ہر جگہ، یا تو امت کو ان حالات سے سابقہ ہوگا، یا پھر کہیں امت کے لیے خوشحالی، اطمینان ہوگا۔ جب امت کے لیے خوشحالی، اطمینان ہو تو امت کو نبی کی زندگی کا کون سا رخ اپنے سامنے رکھنا ہے، تکلیف، مصیبت اور مشقت والے حالات ہو تو امت کو اپنے نبی کی زندگی کا کون سا حصہ سامنے رکھنا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان حالات سے گزارا۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ ایک نبی کے جانے کے بعد دنیا بدلتی ہے، نئے لوگ آتے ہیں، پھر ان کے نئے مسائل، تو پھر اللہ کی ایک نئی رہبری کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نبی اور رسولوں کا سلسلہ بھیجتا رہا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو اللہ نے قرآن پاک کی شکل میں آپ پر اپنی وہ تمام تر باتیں نازل فرمائی جو قیامت تک آنے والے انسانوں کی ضرورتوں کے لیے کافی تھے۔ جب اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی ضرورت کا اور ان کی ہدایت کا انتظام آپ کے ذریعے سے فرما دیا تو پھر اب کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں پر مہر لگانے والے، نبیوں کو ختم فرمانے والے۔ خدا نے سلسلہ نبوت و رسالت کو آپ پر تمام فرما دیا۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو نبوت و پیغمبری ہے وہ صبح قیامت تک چلے گی۔ آپ کی پیغمبری کا زمانہ صبح قیامت تک۔ ہمارے رسول جس شان اور حیثیت کے ساتھ آج سے 1450 سال پہلے پوری دنیا انسانیت کے لیے پیغمبر تھے، ویسے ہی آپ کی نبوت و پیغمبری آج بھی ہے اور صبح قیامت تک رہے گی۔ آپ جس وقت دنیا میں تشریف لائے تھے، بنفس نفیس موجود تھے، اس زمانے کے انسانوں کی کامیابی آپ کی پیروی کے بغیر، اتباع کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ آج کے دور کے کسی انسان کو خدا تک پہنچنا آپ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کامیابی آپ کی اتباع کے بغیر ممکن نہیں ہے۔
قیامت تک جو انسان آئیں گے ان کے لیے بھی خدا تک پہنچنے کی راہ بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہے، اور کامیابی کے لیے آپ ہی کا طریقہ اور نمونہ ہے۔ یہ مطلب ہے خاتم النبیین کا۔ اسی کو اللہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہے۔ خاتم النبیین کا مطلب بتا دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی، نبی کون کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا اس میں پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود سب سے نمٹ لے گا۔ آپ بس اللہ کی طرف دیکھتے رہیے، اللہ سے ڈرتے رہیے، اللہ کے احکامات کو پورا کرتے رہیے۔ جائز معاملات میں خدا کے حکم پر عمل کرنے میں کسی قسم کا تردد اپنے اندر پیدا مت کیجیے۔ یہ اللہ کا پیغام تھا اپنے رسول کے لیے، اور اس آیت میں اللہ نے اپنے رسول کی خصوصی شان بیان فرمائی۔ یہ بڑا اہم مضمون تھا، اس لیے تھوڑی سی تفصیل وضاحت کے ساتھ ان باتوں کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اللہ اپنے کرم سے مجھے اور آپ کو نبی علیہ السلام کی جو خصوصی حیثیت ہے خاتم النبیین کی، اللہ اس کو سمجھنے اور ہمیں اپنی اولاد کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا احادیث کے اندر، لوگوں میں اللہ کا آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے یہ بھی کہا، لوگوں اس کے باوجود میری امت میں 30 بڑے جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، 30 بڑے جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، اور وہ امت کو اور سب کے سب نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ سب کے سب نبوت کا دعویٰ کریں گے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس لیے وہ سب کے سب جھوٹے ہیں اور میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ اللہ نے مجھ پر رسالت کو ختم فرما دیا۔ نبی کے اتنے واضح ارشادات کے باوجود، قرآن میں اللہ کے اتنے واضح حکم کے باوجود لوگوں کی مت ماری گئی ہے کہ لوگ جتنے فتنے ہیں، گمراہ قسم کے لوگ ہر وقت اٹھتے رہتے ہیں ان کے پیچھے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں مہدی ہوں، جو بول رہا ہے لوگ اس کو مان کر اس کے پیچھے پیچھے پڑھ کر اپنی آخرت اور اپنا ایمان سب کا سب تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ آپ خدا کے لیے ایسا مت کیجئے، قرآن پر، اللہ کے نبی کی باتوں پر یقین اور اعتماد کیجئے، اور یہ یقین و اعتماد اپنی اولاد میں منتقل فرمائیے۔ کوئی دنیا کا فلاطون کتنے حیرت انگیز کام کر کے دکھائے، میں خدا ہوں کہے، میں رسول ہوں کوئی کہے، تو آپ کہے کہ تو جھوٹا ہے، تو رسول نہیں ہو سکتا۔ تو سب کچھ ہو سکتا ہے، تو رسول نہیں ہو سکتا۔ دلیل یہ ہے کہ میرے خدا نے کہا کہ ہمارے رسول خاتم النبیین ہیں۔ میرے خدا سے زیادہ سچی بات کس کی ہے؟ خود میرے رسول نے کہا کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ میرے رسول سے بڑھ کر سچی اور اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اس لیے مجھے کسی کا اعتماد نہیں۔ یہ یقین اللہ ہمیں عطا کرے اور ہماری نسلوں میں منتقل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب